وہ سید الشہداء سیدہ شباب اہل الجنہ سے دور رہنا تھا، تبھی عقد کی شرط یہ رکھی کہ روزانہ چہرہ حسین کو دیکھ سکوں۔ شرط قبول ہوئی۔ کوئی دن زینب نے ایسا نہ گزارا تھا۔ اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بھائیوں سے آپ کا تعلق بہترین رکھے، آپ ہر روز اپنے بھائی کی خیر کی خبر سنیں۔ صدقہ جناب زینب کبریٰ کا سب کے گھروں میں خیر رہے۔ کوئی دن زینب کا ایسا نہ گزرا تھا جب بی بی نے حسین کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس زینب کے پاس اس کا عزیز ترین بھائی یہ آ کر کہے اب وقت وداع ہے، اب وداع کا وقت آ گیا، اب آخری سلام کا وقت آ گیا۔ تاریخ گواہ جب تمام جانثار 72 جانیں لٹ گئیں، علی اصغر بھی کام آ گئے، تو میرے مولا خیمہ جناب زینب کبریٰ میں گئے۔ آپ نے فرمایا اے زینب کبریٰ، مجھے وہ کرتا دینا جو میری ماں نے آپ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ تھی، اسرار امامت جان گئیں۔ کرتا پیش کیا، کہا اے بھیا، یہ امانت ہے جو میری ماں نے مجھے بستر شہادت پر دی تھی، یہ آپ کے حوالے کر دی۔ اب ذرا اپنی گردن سے امامے کا پٹکا تو ہٹانا۔ میرے مولا نے اپنی گردن سے امامے کا پٹکا ہٹایا۔ زینب آگے بڑھی، گلے کا بوسہ لیا۔ میرے مولا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اے زینب یہ آپ نے کیا کیا؟ جواب دیا، کہا کہ اماں کی وصیت پوری کی ہے۔ میری پہلو شکستہ ماں جب بستر شہادت پر تھی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی، جب میرا فرزند یہ کرتا لینے آئے تو جان لینا کہ اس وقت حسین اللہ پر قربان ہونے چلا ہے، اور جب اس کو کرتا دینا تو میری جانب سے اس کے گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ وہ اس کی مقتل ہے، جہاں پر اس کے گردن پر چھری چلائی جائے۔ جب سید الشہداء نے یہ سنا تو فرمایا اے میری بہن، اپنے ہاتھوں سے ابا پردہ تو ہٹانا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا۔ میرے مولا نے جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ بی بی نے کہا کہ اے بھائی یہ بوسہ آپ نے کیوں لیا؟ فرمایا 19 رمضان تھی جب بابا کے سر اطہر پر فرق لگا تھا اور آپ کے بدن سے خون جاری تھا، وہ میرا بابا ہمیں صبر کی تلقین کر رہا تھا، اور تلقین کرتے کرتے میرے بابا نے کہا تھا اے حسن و حسین، میرے بعد ایسا بھی وقت آئے گا کہ میرے 18 جوان باقی نہ رہیں گے، اور نرغہ آدھا میں میری عصمت کی ماں جناب زینب کبریٰ تنہا ہوگی، اس کے ہاتھوں میں رسن بنے گی۔ جب وہ تمہیں ملے تو اسے میری جانب سے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا۔ الغرض بہن اور بھائی نے اپنے ماں باپ کی تمام وصیتیں پوری کیں۔ میرے مولا نے اس کرتے کو اور پھاڑا اور بوسیدہ کیا، اور زیادہ اس کو پارا پارا کیا، اپنے تن پر پہنا، اپنے تن پر زرہ سجائی، سر پر امامہ باندھا، اس کی تحت الحنک چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑی جاتی ہے، میت کو جیسے کفن پہناتے ہیں۔ میرے غریب امام نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں تلوار حمائل کی، ایک دفعہ ذوالجناح پر سوار ہوئے، خیموں کی جانب رخ کر کے فرمایا علیکن منی سلام یا زینب یا ام کلثوم یا ام رباب یا سکینہ، میری جانب سے تم سب پر سلام ہو، اے زینب کبریٰ، اے ام کلثوم، اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری زوجہ ام رباب، تم سب پر میرا سلام آخر۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جن خیموں میں رہنے والی بیویوں کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو آخری چلتا ہوا مرد تھا، جو ہمارے پاس صحت مند آخری مرد تھا، وہ بھی جا رہا۔ میرا رب جانے
خیموں میں موجود بیویاں جانیں کہ اس آخری ودا کا جواب کس طرح سے دیا۔ بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ حسین چند قدم چل سکے ہیں اور اس کے بعد زلجنا چلا نہیں، اس کے قدم رک گئے۔ جب زلجنا رک گیا تو میرے مولا نے زلجنا کے کانوں میں بس اتنا کہا، اے میرے دلدل، یہ تجھے آخری زحمت ہے جو ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دیں گے۔ جب میرے مولا نے یہ کہا، زلجنا نے نگاہیں جھکا لی، دیکھا کہ قدموں میں جناب سکینہ لپٹی بیٹھی ہیں۔ اے زلجنا، میں جانتی ہوں میرا بابا اللہ پر قربان ہونے جا رہا ہے، میرا باپ نہیں رکے گا، میں تجھ سے التماس کرتی ہوں میرے بابا کو نہ لے جا۔ میرے مولا زلجنا سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ سے دعا کی، پروردگار میری اس لاڈلی کو گہری نیند دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، سکینہ کو باپ کے سینے پر آخری دفعہ نیند آ گئی۔ میرے مولا نے ریت کا تکیہ بنایا، بچی کو ریت پر سلایا اور ایک جملہ کہا، اے میری لاڈلی، تجھے ہم نے یتیمی کے حوالے کیا، حسین سے آخری ودا ہو گیا۔ سوئے مقتل میرا مولا چلا، تنہا پیاسا لڑتا رہا، ایک جانب 9 لاکھ درندے، دوسری جانب جنت کا سردار۔ میرا رب جانے، میری ماں فاطمہ الزہرا جانے، میرا مظلوم حسین جانے، ایسا کیا ہوا کہ قتل الحسین کربلا کی صدا بلند ہوئی، زینب طلعہ زینب یا پر آئی، 70 قدم کے فاصلے، 70 قدم کے فاصلے سے زینب نے دیکھا، سر تن سے جدا ہوا، سر نیزے پر سوار ہوا۔ ہاں اہل عزا، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ زینب کے دل پر کیا بھی تھی، اس سر کو نو کے نیزہ پر دیکھ کر 11 محرم کربلا چھوڑنا کیا تھا۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کربلا زیارت کی، آپ زوار بنے، حرم سید الشہداء میں گئے، نہ وہ چہرہ دیکھا، نہ سر تن سے جدا ہونا دیکھا، لیکن میں جانتی ہوں جب آپ کربلا سے نکلے تھے تو آپ کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ کربلا چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کربلا کو ودا کہنا کتنا دشوار ہے، حسین سے یہ کہنا کہ آپ پھر ملیں گے کتنا سخت ہے۔ تصور کیجئے 11 محرم جب زینب بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر کربلا سے نکل رہی ہے، مڑ مڑ کر بندے ہاتھوں سے زینب پیچھے دیکھتی تھی، مڑ مڑ کر کربلا کو دیکھتی تھی، اور بی بی ایک مرثیہ پڑھتی تھی، رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بتانا زینب کے لیے حسین کو ودا کرنا کیا دشوار تھا۔ بی بی مڑ مڑ کر دیکھتی اور کہتی، اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے، تیرے دامن میں میرا علی اصغر سوتا ہے۔ اے کربلا، ہو سکے تو میرے اصغر کے لیے کچھ نم ہو جانا، ذرا گھیلی ہو جانا۔ اے کربلا، تو نے بڑا اونچا بخت پایا ہے، تیرے دامن میں میرا عباس سوتا ہے، ہو سکے تو میرے عباس کے لیے تو نم ہو جانا۔ پھر فرماتی ہے کربلا تو بڑی خوش نصیب ہے، تیرے دامن میں میرا علی اکبر سوتا ہے، میں نے اکبر پر کبھی دھوپ نہ پڑنے دی، ہو سکے تو اکبر پر چھاؤں بن جانا۔ اور پھر زینب نے کہا، اے کربلا میں تجھ پر ناز کرتی ہوں، میں تجھ پر رش کرتی ہوں، تیرے دامن میں میرا حسین سوتا ہے، میرے حسین کی ہڈیاں پیاسی، اس کی رگیں پیاسی، اس کے لب تشنا، میرے حسین کے لیے نم ہو جانا، میرے پیاسے کو سیراب کر دینا۔ اے کربلا